بعض احباب قربانی کے اندر حصہ ڈالتے ہیں. حصہ ڈالنے کے اندر جو مسائل وغیرہ آتے ہیں ان میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کا جانور آئے اب اس میں جتنے لوگ شریک ہونا چاہیں 7 افراد تک اجازت ہے کہ وہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم 4 لوگ ہیں باقی 3 حصوں کا کیا کریں. بھئی باقی 3 حصے کوئی ضروری تو نہیں ہے بنانے. 4 ہیں تو 4 حصے کر لیں, 5 ہیں تو 5 حصے کر لیں, 6 ہیں تو 6 حصے کر لیں, اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 حصے کر لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے ہی کرنے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی 7 حصے نہ کیتے جانتے قربانی نہیں ہوتی. یہ بھی مسئلہ غلط ہے. 7 حصے کرنے کی صرف اجازت ہے کہ اگر تم زیادہ لوگ ہو, پیسے تھوڑے ہیں لوگوں کے پاس, تو پھر تم تھوڑے تھوڑے پیسے پا کے 7 لوگ شامل ہو جاؤ. لیکن اگر پیسے زیادہ ہیں تمہارے پاس وافر ہیں تو پھر تم 2 لوگ بھی مل کر بڑی قربانی کر سکتے ہو. اب یہ 2 قربانیاں شمار ہوں گی. 4 لوگ مل کے بھی قربانی کر سکتے ہو, اب یہ 4 قربانیاں شمار ہوں گی. تم 6 لوگ بھی مل کر قربانی کر سکتے ہو, یہ 6 قربانیاں شمار ہوں گی. اب جتنے لوگ شامل ہوں گے اسی حساب سے پیسے بھی ڈیوائیڈ کرنے پڑیں گے. اگر 4 لوگ ہیں تو اس کے 4 حصے کیے جائیں پیسے کے اندر, لہٰذا برابر پیسے دے گا اس کو. اب اس کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ جس بندے نے قربانی کا جانور سنبھالنا ہوتا ہے نا, ساری ذمہ داری اسی پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں. اگر ایک بندہ حفاظت کر رہا ہے تو کم از کم چارے پانی کے پیسے تو دے نا اس کو. یہ تو نہیں جناب ہوں تیرے پوئے تو بننے تو یہ لوگ جناب کھوا پیا, نہیں. اگر وہ باہر سے سامان لا رہا ہے تو وہ ساری اسی کے ذمے ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ, قربانی کے جانور کو جس رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے یا قربانی کے جانور کو جو یہ گھنگرو وغیرہ پہنا دیتے ہیں یا کچھ بھی پہنا دیتے ہیں, یہ ایک علیحدہ مسائل. تو ان چیزوں کو بھی گھر کے اندر قربانی کے بعد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ بندہ کہتا ہے چلو جی اگلے سال جانور نو پالا کے رکھ لو, ہے نہیں, اگلے سال کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی قربانی کے بعد صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں. اب جتنے لوگ شامل ہیں, مثال کے طور پہ 7 لوگ قربانی کے اندر شامل ہو گئے. اب 7 لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, چلو جی اے حصے پا لیے, ٹیریاں بنا لیاں, اے ٹیری تیری, اے ٹیری میری, اے ٹیری فلانے دی, اے ٹیری فلانے دی, یعنی اندازے سے ڈیری لگا لیتے. اندازے سے ڈیری لگا کر تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اس کو باقاعدہ تکڑی رکھی جائے, ترازو رکھا جائے, اس کے اندر تولا جائے, ایک ایک بوٹی کا حساب کر کے جس کا ہے اس کو دینا ضروری ہے. ایک ایک بوٹی کا حساب کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا چلو جی سانو تکڑی نہیں ملی, اسی ویسے ہی کر لینے, گھاٹا وعدہ ہو بھی گیا تو معاف کر دیں گے, پھر کی نہیں. شریعت کہتی یہاں پہ معاف کرنا جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں پہ شریعت نے حق مقرر کیا ہے. اگر بندے کا ایک علیحدہ سے حق ہوتا وہ علیحدہ چیز تھی. قربانی کرنا خالص شریعت کا حق تھا کہ اللہ کے لیے قربانی کیا جائے. اب یہ سارا گوشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہونا ہے, لہٰذا اس کو برابر تقسیم کیا جائے گا. اندازے سے اگر 1 2 4 بوٹیاں کم و پیش ہو جاتی ہیں تو ان کا کم و پیش کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا تکڑی اور ترازو کے ساتھ ان کو تولا جائے اور تولنے کے بعد پھر برابر دیا جائے. پھر جناب ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, کیوں دے جناب خرابڑے تو ہوندے نے 4, ایک میں بنڈے جان. بھی ان کا بھی حکم یہ ہے کہ جس بندے نے پایا لینا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا گوشت کم کر دے, کیونکہ وزن کرنا ہے نا برابر, تو وزن کے لحاظ سے اتنا گوشت کم کر دے, ایک پایا رکھ دیں, برابر بات ہے. جس نے لینا ہے وہ لے لے, جس نے نہیں لینا نہ لے. بعض لوگ دے نہیں جی ہم نے نہیں لینا, ہم نے گوشت ہی لینا ہے, اس کو اتنا گوشت دے دیں. جس نے کہا میں نے پایا لینا ہے اس کو اس طرح کر دیں. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پایا جناب پورا پکاندہ بھی کوئی نہیں, ہر بندہ ٹوٹے کر کے ہی پکاندہ ہے, لہذا حکم یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے کر کے پھر برابر دے دیا جائے. اس حساب سے ٹکڑے کیے جائے کہ 7 جو شریک ہیں ان کو 2 2 4 4 بوٹیاں آ جائیں, اس حساب سے ٹکڑے کیے جائیں. اور اسی طرح جس طرح گوشت برابر دیا ہے اسی طرح یہ پائے کی بوٹیاں بھی برابر دے دی جائے. سیری کا بھی یہی حکم ہے, اور جو کلیجی پیپرا وغیرہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. اس کے اندر ایک اور چیز نوٹ کر لے, ابھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے, گوشت نہیں بنا, لیکن پہلے ہی جناب جو شرکا ہوتے ہیں وہ کلیجی پیپرا کٹیا, چلو جی کار پہ جو چھتی پکاؤ تے کھاؤ, یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. ابھی تو جناب وہ قربان ہوا ہی نہیں پورا, ابھی تو اس کا گوشت ہی نہیں بنا, ابھی تو یہ بوٹی کس کے مقدر میں ہے, یہ بوٹی کس کے حصے میں ہے, یہ تو تعین نہیں ہوا. اور تعین کرنے سے پہلے ہی جناب اس کو پکا لینا, کھا لینا, کوئی زیادہ کھا رہا ہے, کوئی کم کھا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کار بڑیاں نہیں کھاتا, بندیاں نے کتنا کھاتا ہے, کوئی بہتا کھا رہا ہے, کوئی تھوڑا کھا رہا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے.
یہ بھی درست ہے نہیں ہے. ہاں اگر تم نے کرنا ہے تو پھر یہ کرو کہ جناب کلیجی پھپھرا نکالو, بھوک لگی ہے, بالکل بھوک لگتی ہے, اور اس کے اندر سنت بھی یہ ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ عید والے دن, بڑی عید والے دن کچھ نہ کھایا جائے, قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلا جو لقمہ ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا جائے, زیادہ ثواب ہے. اب طریقہ کار یہ ہے اگر کھانا ہی ہو, کلیجی نکالی, پھپھرا نکالا, اس کے 7 حصے کریں, ہر ایک حصہ برابر برابر وزن کر کے شرکاء میں تقسیم کر دیں. جب شرکاء نے لے لیا اب اس کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیں اور کہیں جناب یہ فلاں عورت کو پکا دے, ہم سب نے کھانا ہے, اب سب کے لیے جائز ہے. جب تک برابر برابر تقسیم نہیں کیا جائے گا تب تک نکال کے گھر میں بھیجنا اور اس کو کھانا پکانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہ اپنے مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیں. لہذا جو شرکاء اس طرح کرتے ہیں ان کو یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے.